سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ شنگھائی تعاون تنظیم میں یقیناً پاکستان کا ایک ایفرٹ ہے، اور بھارتی وزیر خارجہ بھی لاسٹ مومنٹ پہ اگری کیے اور انہوں نے اس میں شرکت کی ہے۔ چائنیز جو پرائم منسٹر ہیں وہ بھی آ چکے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اس سے کتنا بینیفٹ اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیے ثنا صاحبہ کہ اس کے اندر جو سب سے بڑا بینیفٹ پاکستان کو مل چکا ہے، یعنی اس کی ہوسٹنگ کرتے ہی مل چکا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان پوری دنیا کو ایک پیغام دینے کی پوزیشن میں آ گیا ہے کہ پاکستان ایک سیکیور اور جسے کہہ لیں کہ دوسرے ممالک کے ساتھ روابط رکھنے میں دلچسپی رکھنے والا ملک ہے۔ پھر اس میں جو خاص طور پر چینی وزیر اعظم ہیں، آپ کے روسی وزیر اعظم ہیں، آپ کے ایران کے وہ نائب ہیں صدر جو آ رہے ہیں، اور جو 6-7 ممالک کے وزرائے اعظم ہیں، ان کی شمولیت نے یہ بات جو ہے، یہ پیغام جو ہے وہ پوری دنیا کو دیا ہے، کیونکہ آپ سمجھ سکتی ہیں کہ پاکستان گزشتہ تقریباً 2-3 دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار ہے، اور آپ کو معلوم ہے، آپ کو وہ جعلی ویب سائٹس بھی یاد ہوں گی، ایک پورا ایک سسٹم ہمارے خلاف کام کر رہا تھا دنیا بھر میں، جس میں کوشش کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے اندر سیکیورٹی صورتحال اور پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو پاکستان کم از کم اس ساری ایک سچویشن سے باہر آتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے اس سے بھی پاکستان کا پروگرام ہو چکا ہے، اس کے بعد جو سعودی ڈیلیگیشن ہے وہ بھی پاکستان میں یہ ابھی ہو کر گیا ہے واپس، پھر دوبارہ بھی کچھ بات چیت چل رہی ہے کہ کچھ سعودی ڈیلیگیشن دوبارہ بھی آئے گا۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ جو ہے بہت سے نہ صرف معاشی فوائد ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سیکیورٹی سطح پر اور کوآپریشن جو بائیلیٹرل کوآپریشن ہے اس کو بھی مزید سٹرونگ کرنے کی آپ کو خاصے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا چینی پریزیڈنٹ جب پہلے بھی کچھ سال پہلے آ رہے تھے تو پی ٹی آئی کی طرف سے احتجاج کال کیا گیا تھا، پھر انہوں نے وہ دورہ منسوخ کر دیا تھا۔ اب سچویشن تقریباً ویسی نہیں ہے، لیکن اس کے قریب قریب ہے۔ چائنیز پرائم منسٹر آئے ہیں، ایک بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، پی ٹی آئی نے پھر احتجاج کال آؤٹ کر دیا ہے۔ اب اس میں جو ایکسکیوز وہ دے رہے ہیں کہ خان صاحب کی صحت کو اگر کوئی خطرات لاحق ہیں تو ہمیں صرف وہ اس حوالے سے اطمینان چاہیے تو ہم اس احتجاج کو مؤخر کر دیں گے، ہماری ملاقات کروا دیں گے۔ تو مختصر مجھے بتائے گا کہ یہ پی ٹی آئی کیا جو بات کی جا رہی ہے کہ ڈی اسٹیبلٹی پھیلانا چاہتی ہے، اس کانفرنس کو سبوٹاژ کرنا چاہتی ہے، کیا یہی بات ہے یا پھر واقعی پی ٹی آئی کی انٹینشنز پہ شک نہیں ہونا چاہیے؟ دوسرا، اس پورے سینیریو میں آرٹیکل 63 کا بڑا ڈیٹیلڈ ایک ڈیسیجن آیا ہے، آپ کو اس سے کیا وائبز محسوس ہوئی ہیں کہ کورٹ میں اور جو لکھا گیا ہے تفصیلی فیصلہ جن جج صاحب کی طرف سے، وہ کیا مائنڈ سیٹ ظاہر کرتا ہے ان ججز کی طرف سے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا، اور ایک طریقے سے وہ پوری ڈائنامکس چینج ہو گئیں جو کہ آرٹیکل 63 کے ارد گرد تھی؟ ان دونوں چیزوں پہ اگر کوئی کامنٹ دے دیں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بانی تحریک انصاف کی صحت کا معاملہ ہوتا تو یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو میڈیا جس حد تک وائبرنٹ ہے، سوشل میڈیا جس حد تک وائبرنٹ ہے، ہمیں کوئی کسی جگہ سے بھی کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی کہ بانی تحریک انصاف کو کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے۔ جہاں تک ملاقاتوں کی بات ہے تو میں محسن نقوی صاحب نے تو آج یہ بھی کہہ دیا کہ آج ملاقات ہو سکتی ہے۔ یہ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ وہ ایک مثال آپ کو یاد ہوگی کہ وہ آٹا گوندتے ہوئے آپ ہلتی کیوں ہیں وہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی جو خمیر ہے وہ ریزسٹنس میں ہے۔ جب وہ حکومت میں تھے تب بھی آپ کو ایسا لگتا تھا کہ وہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ سو ان کی یہ جو کوشش رہتی ہے ہر وقت جسے کہتے ہیں نا کہ فرنٹ فٹ پہ آ کے فائٹ کرنے کی، جو ایکچولی سیاست کا جو جسے کہتے ہیں ترہ امتیاز نہیں کہا جا سکتا اس کو، تو آپ ریاست مخالف بیانیہ جو ہے وہ پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ پاکستان کا کوئی دوست یا پاکستان کے اندر رہنے والا یا کوئی پاکستانی اس بیانیے کو یا اس کام کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تو اس لیے پھر اس کو حکومت جو یہ کہنے میں حق بجانب ہو گئی کہ آپ پتہ نہیں کس کے اشاروں پر یہ کام کرتے ہیں یا آپ کن کے صحیح۔ کہنے پر آپ یہ کام کر رہے ہیں، اور آپ کو اچھا پتا ہے کہ لیکن ان کے اوپر نوشاد صاحب، فائنینشیل نوشاد آرگومنٹ بھی تھوڑا ہے۔ سا بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔